اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری امامت کے متعلق جاری تھی اور سوال نمبر 4 میں ابھی گفتگو ہوگی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل بھی ہے کہ جو یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے اور خلافت کے جو اصل حقدار ہیں، خلافت بلا فصل کے جو اصل حقدار ہیں، وہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا؟ یعنی آیات سے، تاریخ سے اور قرآن مجید کی آیات سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل تھے، تو کیا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ بالکل ہر عقل مند انسان اگر اپنی عقل سے پوچھے اور یہ دیکھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سا وہ صحابی ہے، کون سا وہ انسان ہے کہ جو جانشینی کا زیادہ حق رکھتا ہے، تو ہر انسان کی عقل یہی کہے گی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ایک لسٹ بنائے تو جو بھی علم، حکمت، شجاعت، زہد و تقوی، عدل و انصاف میں سب سے زیادہ اور حسب و نسب اور خاندانی طور پر سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہو اور پست نہ ہو، تو وہ فقط علی علیہ السلام کی ذات ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو تمام اصحاب سے تمام صفات میں، تمام خصوصیات میں ہمیں افضل نظر آتے ہیں۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اور سچی تاریخ پر اور ان کی جو سوانح حیات کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پہ آپ کو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ہی وہ واحد ذات ہے کہ جو فقط اور فقط تمام صفات میں جو ہے وہ تمام اصحاب سے جو ہے وہ افضل نظر آتی ہے۔ جب یہ بات تاریخ میں ثابت ہو جائے گی اور آپ اس کو واضح طور پہ دیکھ لیں گے کہ اصحاب میں علم و شجاعت و کمال میں اور ہر قسم کی افضلیت میں، ہر قسم کی فضیلت میں مولا علی علیہ السلام پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں، تو پھر یہاں پہ عقل آ کے یہ فیصلہ بھی کر دے گی کہ ہاں بالکل اب حکومت کی اور خلافت کی اور جانشینی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو ملنی چاہیے کہ جو تمام صفات میں تمام اصحاب سے افضل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بڑی ایک واضح سی بات ہے کہ جو افضل ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے، جو علم و کمال و شجاعت اور ہر قسم کی صفات اور کمال میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے، وہی عقل انسانی کے نزدیک اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ خلافت کرے، جانشینی کرے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ تاریخ واضح طور پہ گواہ ہے، اور اسی لیے تو ایک بہت بڑے جو علم نحو میں نام ہے، علم لغت میں نام ہے، خلیل بن احمد فراہیدی کا، اس کا بھی ایک جو ہے وہ جملہ مشہور ہے، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ عدم احتیاجہ الی احد فی شیء واحتیاج الکل الیہ فی الکل دلیل علی انہ امام الکل فی الکل، کہ امیر المومنین اسلام کی طرف وہ یہ نسبت دیتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو تمام کی تمام دنیا جو ہے وہ امیر المومنین اسلام کی محتاج نظر آتی ہے۔ علم میں دیکھیں، ان کی فضیلت میں دیکھیں، ان کی بصیرت میں دیکھیں، تو تمام لوگ جو ہے وہ امیر المومنین اسلام کے محتاج نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آپ علیہ السلام کسی کی طرف محتاج ہوئے ہوں۔ عدم و احتیاج الی احد فی شیء، کہ آپ کا کسی کی طرف بھی محتاج نہ ہونا، اور احتیاج الکل الیہ فی الکل، اور تمام لوگوں کا تمام باتوں میں آپ کی طرف محتاج ہونا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علی انہ امام الکل فی الکل، کہ آپ جو ہے وہ ہر بات میں ہر ایک کے اوپر پھر امام ہیں۔ تو یہ ایک واضح سی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تاریخ میں دیکھیں تو بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے ایسی کرامات صادر ہوئی ہیں کہ جو کرامات انبیاء سے صادر ہوا کرتی ہیں، اور جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ جو کرامت ہے اگر کسی نبی سے صادر ہوتی ہے اور آج امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کرامت صادر ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے نبی کے وصی جو ہیں وہ ضرور ہیں، کیونکہ یہ واضح سی بات ہے کہ
نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کوئی اور نبی نہیں ہے اور اس طرح کے فضائل اور کرامات مولا امیر المؤمنین السلام سے صادر ہو رہی ہیں کہ جس کی بنا پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ علیاذ باللہ من ذالک آپ کو اللہ بھی کہنے لگ گئے اور آپ کی جو ہے وہ پوجا بھی کرنے لگ گئے، تو ان کرامات اور فضائل کا کم از کم اتنا تقاضا ضرور بنتا ہے کہ یہ اپنے نبی کے جو ہے وہ وصی تھے، وصی ہونا ضرور ثابت ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات، روایات، تاریخ، آپ کی فضائل، آپ کے کرامات سب جو ہے وہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ پھر عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا ہوتا تو پھر جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان بھی قربان کر دینے کو تیار تھے، وہ آپ کے کہنے پر جو ہے وہ وطن کو چھوڑ گئے، جنگوں میں لڑے اور مختلف قسم کی مشکلات کو برداشت کیا اور ہر وقت آپ کی اطاعت کے لیے تیار رہتے تھے، تو وہ صحابہ جو ہے وہ اس بات کے کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن مجید کی جو ہے آیت ہے اصحاب کے متعلق نازل ہو چکی تھی، سورہ توبہ کی جو ہے وہ 100 نمبر آیت کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے اور جنہوں نے اچھے کاموں میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے اللہ نے رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اصحاب کے متعلق نازل ہوتی ہے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب جو صحابہ ہیں وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حکم ہے کہ میرے بعد علی علیہ السلام تمہارے خلیفہ ہوں گے، اس کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیں، اور جیسے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو تو وہ رسول خدا کے حکم کی نافرمانی شروع کر دیں اور اپنا جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ خلیفہ کیا بیان کر دیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت صحیح نہیں کی تھی؟ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ باللہ من ذالک اپنے اصحاب کی تربیت میں ناکام رہ گئے تھے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا، اور ایک بہت بڑی تعداد اور بلکہ سب کے سب جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے؟ تو یہ سوال کیا ہم نے آپ کے سامنے ایک اعتراض کی شکل میں بیان کر دیا۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ بہت سارے زاویوں سے جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ جو ایک فکر پھیلائی گئی اور ہمارے ذہنوں میں اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے گئی کہ تمام کے تمام اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام سے رخ موڑ لیا تھا اور کوئی بھی انہیں جو ہے وہ خلیفہ ماننے کو تیار نہیں تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ تمام اصحاب ایسے نہیں تھے، بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے خلیفہ اول کی بیعت سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، کہ جن میں حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد جیسے لوگوں کے نام تو بالکل سر فہرست ہیں، اور اس میں تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جملہ غلط ہے کہ تمام کے تمام اصحاب جو ہے وہ علی علیہ السلام کی خلافت کے منکر ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ پہلا خلیفہ مان رہے تھے۔ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، جس کی بنیاد پر رضی اللہ عنہم کا ایک لقب دیا جاتا ہے، تو یہ آیت ان مہاجرین اور ان انصار کے متعلق تھی کہ جو سبقت لے گئے نیکی میں اور نیکی کے کاموں میں اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے، ان کو خوشخبری دی گئی۔ لیکن یہ خوشخبری دینا جو ہے وہ مشروط ہے، اس کی بھی شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آخر زندگی تک یہ صحابی کیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر باقی رہے، اور اگر یہ آخری زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر گیا اور اللہ کے رسول کے حکم کی اس نے نافرمانی کر دی، تو پھر وہ اس آیت میں نہیں آئے گا کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے۔ اور ہم فقط قرآن مجید کی اس آیت کو نہ دیکھیں بلکہ باقی آیات کو بھی جو ہے وہ ساتھ دیکھیں، اور قرآن مجید کی باقی آیات میں واضح طور پہ معیار دیا گیا، جیسے سورہ انعام کی 82 نمبر آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون،
کہ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کی پھر ظلم نہ کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے تو یہ انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ اگر دوسرے کا حق ہے تو وہ دوسرے کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے جو ہے وہ آلودہ نہیں کیا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے امن ہے اور یہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ امن و امان کی صورت اور آخرت میں امن کی صورت اور آخرت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ بنیادی شرط رہتی ہے کہ جو انسان ایمان لے کر آیا انسان اس کی حفاظت کرے اور مرتے دم تک جو ہے وہ اسی ایمان کے اوپر اس طریقے سے مرے کہ پھر وہ ظالم نہ ہو، اس نے جو ہے وہ ظلم نہ کیا ہوا ہو۔ تو یہ ان اصحاب کے متعلق ہے۔ تو لہٰذا جن اصحاب نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور مولا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بلا فصل نہیں مانا، تو ان اصحاب کے متعلق یہ کہنا کہ رضی اللہ عنہم کی آیت ان کے متعلق ہے، یہ کہ درست نہیں ہوگا۔ یہ دو نقطے ہو گئے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ جو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو اصحاب ہیں وہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے تھے۔ تیسرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی یہ قیاس کرے کہ جب وہ لوگ ایمان لا چکے تھے اور دوسرے احکام میں بھی اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے تھے اور مکمل طور پہ رسول کے تابع تھے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہ رسول خدا کے بعد جو ہے وہ نافرمانی کا شکار ہو گئے اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، تو کہتے ہیں یہ بات تو بڑی جو ہے وہ بعید ہے۔ یعنی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی وہ اطاعت کرتے رہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جیسے اس دنیا سے گئے تو وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لگے۔ یعنی یہ کہاں کی بات بنتی ہے، یہ کیسے درست ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں اگر کوئی یہ بندہ سوچ رہا ہے نا کہ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں اسے جو ہے وہ امتوں کی تاریخ کا نہیں پتہ کہ انبیاء جو ہوتے تھے اور ان کی امتیں ہوتی تھیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ پھر جایا کرتی تھیں، اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر اسے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ہاں ایسا ہوتا رہا ہے اور امت نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ بعید نہ ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے کہ جب نبی ان کے درمیان میں موجود ہو تو وہ ان کی اطاعت کرتے رہیں، جیسے نبی جو ہے وہ چلے جائیں اور رحلت فرما جائیں تو وہ جو ہے وہ اپنے نبی کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں، ایسا ممکن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جنہوں نے تقریباً جو ہے وہ کم و بیش 14 قسم کے جو معجزے ہیں وہ دیکھ چکے تھے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے اژدہا کا معجزہ پیش کیا اور کس طرح سے اس قوم کو جو ہے وہ فرعون اور اس کے لشکر سے جو ہے وہ ڈوبتے دریا میں سے جو ہے وہ کراس کرا دیا، دریا میں رستہ بنا کے۔ یعنی اتنے واضح بڑے بڑے معجزے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ دیکھے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ان سے چلے جاتے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تورات لینے کے لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ تورات لینے کے لیے 40 دن کے لیے وہ چلے گئے اور اپنے بعد اپنے بھائی ہارون کو جو ہے وہ ان کے درمیان خلیفہ جو ہے مقرر کر گئے۔ اچھا، اس کے باوجود کیا ہوا کہ فقط 40 دن جو ہے وہ ایک نبی جو ہے وہ اپنی امت سے الگ ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ نبی نے پھر واپس آ جانا ہے، اور وہ امت کے لوگ کیا کرتے ہیں، اکثریت تھوڑے نہیں، اکثریت جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر جو شرک سے بچ پاتے ہیں، اور اتنے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جناب ہارون علیہ السلام ان کے لیے جو ہے وہ اتنا ان کے ساتھ مل کے یہ تحریک نہیں چلا سکتے کہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ شرک سے روکا جائے۔ اور پھر قرآن مجید نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا اور تاریخ نے بھی لکھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بڑی سرزنش کی، تو انہوں نے کہا کہ قوم نے جو ہے وہ مجھے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، یعنی ان کے جو ہے وہ مددگار بھی نہیں تھے۔ اس طرح کے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بن چکے تھے کہ ان کے لیے مددگار نہیں تھے کہ وہ تبلیغ کر پاتے اور لوگوں کو کیا ہے بتا سکتے کہ تم اس شرک سے کیا باز رہو۔ تو یہ جو ہے وہ معجزے دیکھنے کے بعد 40 دنوں میں یہ امت کا کیا حال ہے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے مقرر کردہ اگر خلیفہ کو تسلیم نہیں کیا تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا انسانیت کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے اور یہ کیا ہے ہوتا رہے گا۔
تو لہٰذا جو ہے وہ جب کتب تاریخ و حدیث میں یہ بات ذکر ہو گئی ہے کہ اس طرح سے اکثر اصحاب نے انکار کر دیا تھا، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا. ہم یہ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے ہو چکا ہے یہ ایسا، اپنا کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو چکا ہے اور یہ ایک کیا ہے حقیقت ہے. یہ کیا تیسرا نقطہ ہو گیا. اور چوتھا نقطہ کہ یہ بات جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے کہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ہر حکم کو جو ہے وہ مانا کرتے تھے. یعنی یہ ایک فکر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے جو بھی صحابی تھے، ہر صحابی جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ادھر سے حکم ہوتا اور وہ بغیر چون و چران کے جو ہے وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ مان لیتا تھا. یعنی یہ ایک فکر جو ہے وہ دی جاتی ہے، جبکہ یہ خود اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ کیا ہے فکر بھی کیا ہے درست نہیں ہے. بہت سارے ہمیں ایسے مقامات ملتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب نے جو ہے وہ حکم رسول کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا. جیسے مثال کے طور پہ 6 ہجری میں ہونے والی اگر صلح حدیبیہ کے آپ واقعات کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت بڑے بڑے اصحاب تھے جنہوں نے اس صلح کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر اعتراض کیا تھا اور رسالت میں شک کیا تھا کہ جب اہل مکہ اور کفار کے ساتھ شرائط طے ہوئی صلح کی تو اس کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں کہ کتنے اصحاب تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول خدا کی مخالفت کی تھی اور اعتراض کیا تھا. سیرت نبویہ ابن ہشام کی دوسری جلد صفحہ 316 میں جو ہے وہ اس واقعے کو آپ دیکھیے کہ کون سا وہ صحابی تھا جس نے جو ہے وہ شک کیا تھا اور اعتراض کیا تھا رسالت کے اوپر. اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرا آپ یہ واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں بات واضح ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ 50 صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ جو ایک پہاڑی ہے اس کو تم کیا ہے کبھی بھی نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے، اس پہاڑی کے اوپر ان کو رکھ دیا اور کہا کہ جو بھی حالات پیش ہو جائیں تم جو ہے وہ اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا. لیکن ہوا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ فتح یاب ہو رہے ہیں تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے لگ گئے اور مال غنیمت کی جو ہے وہ لالچ کے میں جو ہے وہ اپنی جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا اور کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے اس ایک جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے. تو یہ نافرمانی بھی اصحاب رسول کی تھی. اسی طرح سے جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ ایک اور مشہور واقعہ جو مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ بالکل ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو ہے وہ اسامہ کا لشکر تشکیل دیا تھا اور جنگ کے لیے روانہ ہونے کے لیے سختی سے حکم دیا تھا کہ سب لوگ جو ہے وہ اس لشکر میں شامل ہوں اور یہ لشکر کیا جنگ کے لیے روانہ ہو گیا. اور پھر اللہ کے رسول نے بالکل لعنت کی تھی کہ جو بندے جو ہے وہ اس لشکر سے پیچھے رہ جائیں گے اس کے اوپر کیا ہوگی لعنت ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے افراد جو ہے وہ ہیلے بہانے بنا کر اس لشکر اسامہ میں نہ پہنچے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لشکر تشکیل نہیں پا سکا اور یہ پھر لشکر کیا روانہ بھی نہیں ہو سکا تھا. اب یہ مخالفت کون کرنے والے تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، ان کی زندگی میں تھے اور اکثریت کیا مخالفت کرنے والی تھی. تاریخ طبری میں جو ہے وہ دوسری جلد کی جو ہے وہ صفحہ نمبر 430 میں آپ دیکھیں اس واقعہ کی تفصیل جا کے. اسی طریقے سے چوتھا آپ کو ایک موقع بیان کر دیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو ہے وہ قلم اور دوات جو ہے وہ مانگا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی بات لکھ دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو لے لو گے تو میرے بات گمراہ نہ ہی ہوگے. تو اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے اصحاب جو ہے وہ موجود تھے اور اس میں سے ایک صحابی نے یہ تک بھی جملہ کہہ دیا تھا کہ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کے اوپر بیماری کا غلبہ ہو چکا ہے اور انہیں جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا، اور کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو جو ہے وہ اللہ کی کتاب بھی کافی ہے. یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ فقط جو ہے وہ نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آنا اور ایک کیا ہے مشورہ دینا. اور پھر تاریخ نے یہ جملے لکھے اور روایات نے بلکہ یہ جملے لکھے اہل سنت کی روایات میں، صحیح بخاری میں آپ چلے جائیں یہ جملے لکھے کہ قوموا عنی، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ. تو آپ تفصیلات کے لیے صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 99 کی طرف جو ہے وہ ملاحظہ کریں تو یہ بات کیا واضح ہو جائے گی. تو لہٰذا اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں مل جائیں گے. اگر ان کا آپ مطالعہ کریں تو کبھی بھی یہ جملہ آپ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے جو تمام صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول کے جو ہے وہ اطاعت گزار تھے اور بالکل جو رسول خدا اشارہ کرتے تھے کہتے تھے وہ فوراً کیا جان نثار کر دیتے تھے اور ہر بات کیا مان لیتے تھے. بڑے بڑے اصحاب کی حالت کیا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کئی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے اوامر میں جو ہے وہ اپنے صحاب کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کی کیا مخالفت کر رہے ہیں. لہٰذا
اب یہ جو مسئلہ آ گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ بنا دیا تو اس مسئلہ میں تو بالکل مخالفت کرنے کی وجہ بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو مزید خواہش نفس کیا زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ آپ جان سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی ان کی نگاہ میں۔ اور اس کو ہم 5ویں نقطے کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو نام ماننا اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنا اس کا ایک سبب تھا، بڑا ایک واضح سبب تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جو سٹیٹس تھا، ان کی حیثیت تھی، وہ اس طرح سے تھی کہ ایک دو صحابی نہیں بلکہ اکثر اصحاب کے جو قریبی ترین رشتہ دار تھے ان کو حضرت علی علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں جو ہے وہ قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ وہ کافر رشتہ دار ہوں پھر بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر صحابیوں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جو ہے وہ علی علیہ السلام نے جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کو جو ہے وہ قتل کیا ہوا ہے، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ حسد تھا، بغض تھا، اور کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا۔ اور پھر علی علیہ السلام کی یہ جو صفت کہ عدل و انصاف میں انتہائی سخت تھے، اور اس وجہ سے جو ہے بہت سارے صحاب جو ہے وہ آپ کی طرف پھر میلان نہیں رکھتے تھے کہ اگر اس طرح کا عدل و انصاف ہوتا ہے تو پھر تو ہمارے لیے بھی کیا مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر جو ہے وہ عرب کی تاریخ اس بات پر گواہ بھی ہے کہ عربوں کے ہاں جو ہے وہ ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے کی حکومت کو قبول کرے یہ نہیں ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے عرب کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قبیلے نے جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے اوپر حکومت قائم کی ہو۔ تو اسلام کے آنے کے بعد جب مسلمانوں کے قبیلوں کے اوپر جو ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت کی جو کہ بنی ہاشم میں سے تھے، تو اس کی حکومت کو بھی جو ہے وہ زبردستی سے بہت سارے لوگ کیا قبول کر رہے تھے، وگرنہ ان کے دلوں میں بھی کینہ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا کہ یہ کیا بنی ہاشم والے لوگ جو ہے ہمارے اوپر کیا حکومت کر رہے ہیں، اور بڑا ان کے لیے مشکل تھا کہ اس جو ہے وہ اقتدار کو کیا قبول کریں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ وہ حالات ہیں کہ جن کے تحت یہ کہنا بڑا واضح ہے کہ اب بنی ہاشم کا جو فرد علی علیہ السلام اس کی حکومت کو سب لوگ قبول کریں، اور وہ لوگ کہ جن کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا ہوا ہے اور وہ ان کے دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بڑا کیا مشکل تھا، اور اس میں مخالفت ایک نیچرل اور ایک فطری سی کیا بات لگتی ہے۔ چھٹی چیز کہ جو اس بات کو مزید واضح کر دے گی کہ اصحاب کی اکثریت اور کیوں جو ہے وہ علی علیہ السلام کی خلافت کو ماننے سے پھر گئی تھی جبکہ اتنا واضح جو ہے وہ رسول خدا کا حکم تھا۔ تو چھٹی بات میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول کے جو اصحاب تھے وہ مخالفت کرتے تھے، تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اپنے اصحاب کی تربیت نہیں کی، ناکام رہ گئے۔ ہم کہیں گے نہیں، ان تمام باتوں سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں کوئی کمی تھی، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ انسان اتنے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ، اور اتنا جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر رسول خدا جیسا عظیم تربیت کرنے والا، عظیم اخلاق کا مالک بھی انہیں مسلسل تربیت کرتا رہے اور انہیں بتلاتا رہے، پھر بھی دنیا کی محبت اور خواہش نفس کے اوپر وہ لوگ اپنے اوپر کیا قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اولو العزم جو ہے وہ انبیاء میں سے تھے، اور ان کی تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، جبکہ ان کی اکثریت جو اصحاب کی ہے وہ مشرک ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اتنی لمبی عمر پائی، اپنا جو ہے ان کا سگا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعاذ باللہ من ذالک حضرت نوح کی تربیت میں کمی تھی۔ اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں بھی کمی نہیں تھی، کمی اگر تھی تو ان افراد میں تھی کہ جو زندگی کے ایک مرحلے تک جو ہے وہ شرک کی آلودگی میں رہے، اور پھر ان کے نفوس اتنے کمزور تھے اور نفس سے جو لوامہ تھا اس کے اندر یہ طاقت نہیں پیدا ہو سکی رسول خدا کے فرامین کو سن کر، اللہ کی آیات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن کر بھی ان کے اندر یہ تبدیلی واقع نہیں ہو سکی، تو کمی جو ہے وہ ان افراد میں تھی۔ کمی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حبیب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔